اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، آپ سب کو قرآن کریش کورس لیول 2 کے 12ویں لیسن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے کہ جس کے 3 الفاظ ہیں کہ جس میں بیان ہوتا ہے من جد وجدہ، جس کا مطلب ہے کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جو انسان جس چیز میں بھی کوشش کرتا ہے تو وہ پا لیتا ہے، بالاخص اور خصوصاً اگر وہ پروردگار کے راستے میں ہو۔ اگر انسان وہ جد و جہد اور وہ کوشش خدا کے راستے میں کرے تو بے شک وہ پا لیتا ہے۔ تو آئیے اسی امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بھی ابھی تک جتنی بھی قرآن کی پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ لوگوں نے کوشش کی، انشاءاللہ آپ پا رہے ہیں۔ آپ کوشش کرتے رہیں گے تو آپ کو وہ اس کا پھل، میٹھا پھل ملتا رہے گا۔ ہم نے اپنے گزشتہ 2 لیسنز میں وقف اور ابتدا کے بارے میں گفتگو کی۔ اپنے لاسٹ لیسن میں بھی، جو کہ وقف ابتدا 2 کے نام سے، وقف ابتدا 2 کے نام سے تھا، اس میں بھی ہم نے بعض کوڈز، بعض وہ رموز یا بعض وہ علامتیں بتائیں کہ جس جگہ پر رکنا چاہیے یا کنٹینیو کرنا چاہیے۔ ان میں سے لام اور الف لا یعنی جب آ جائے تو اس پہ مسٹ کنٹینیو، کہ اس پہ کنٹینیو ہی کرنا چاہیے۔ پھر مثال کے طور پر صلہ یعنی بہتر ہے کہ کنٹینیو کیا جائے، اور قلہ یعنی بہتر ہے کہ اس پہ رک جایا جائے۔ پھر ہم نے قرآن کی آیات کی تلاوت بھی سنی اور اس کے بارے میں اس کی پریکٹس بھی کی۔ آج ہمارا جو سیشن ہے وہ پریکٹس کا ہے، کہ جس میں ہمارے پاس 2 صورتیں ہیں۔ قرآن کی 114 صورتیں ہیں، تو ہمارے پاس 113ویں اور 114ویں صورت یعنی 113 جو کہ سورہ فلق ہے، اور 114 جو کہ سورہ ناس ہے، اس کی تلاوت سنیں گے اور پھر انشاءاللہ پریکٹس کریں گے۔ اب سب سے پہلے ہم سورہ فلق کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ جی، ابھی آپ نے سورہ فلق کی تلاوت سنی، اور امید ہے کہ آپ غور کر رہے ہوں گے ان چیزوں پر کہ جو آپ سیکھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جب آپ تلاوت کو سن رہے تھے کہ یہ چیز آپ سیکھ چکے ہیں، یہ چیز آپ سیکھ چکے ہیں۔ ابھی انہی بعض چیزوں کو ہم یہاں پر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ قل اعوذ برب الفلق۔ اب یہاں پر جتنے قوانین ہم یہاں تک سیکھ چکے ہیں، کوشش کریں کہ وہ آپ امپلیمنٹ کریں۔ اب ہمارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ جو آپ کے سامنے آیات ہیں، یا جو ساری آیات ہیں یا بعض آیات جو ہیں، ان سب کی ایک ایک ورڈ، ایک ایک لیٹر کی پریکٹس کر سکیں، مگر وہ مین نکات بیان کیے جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہر لیسن میں آپ ایک قاری کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے بعد انہی آیات کی پریکٹس کرتے ہیں، اور اس سے پہلے میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ایگزامپلز دوں اور اس کی پریکٹس کر سکیں۔ تو جس طرح ہمارے لیسنز آگے جا رہے ہیں، اس طرح آپ کے جو محافظے میں، جو آپ کے ذہن میں، میموری میں جو چیزیں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ جیسے سائلنٹ لیٹرز کے ہم نے 4 درج کے، پھر اسی طرح ہم نے آ کے حروف مقطعات کے بارے میں، مد کے بارے میں، وقف اور ابتدا کے بارے میں ہم نے مختلف اپنے لیسنز سیکھے ہیں۔ مگر یہی بھی یاد رہے کہ لیول 1 میں ہم نے حروف کی ادائیگی سیکھی تھی۔ وہ 11 حروف جو ہم نے بتایا کہ جن میں سے 9 حروف جو مشکل تھے، ٹوٹل 28 حروف جو عربک کے اندر ہیں، تو وہ 9 حروف صحیح طریقے سے ادا ہوتے رہیں۔ اور یہ آیت جو آپ کے سامنے ہیں، جو آیات جو ہیں قل اعوذ برب الفلق، سورہ فلق کی اور سورہ ناس کی، اس میں حروف شمسی اور دوسری چیزوں کا بھی خاص خیال رکھا جائے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب دیکھیے یہاں پر پہلی آیت ہے قل۔ اب اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ لیٹر قاف جو ہے اس کو موٹا، اور یہ آگے عین بھی جو ہے موٹا بیان ہوگا اس آیت کے اندر، دوبارہ اس کے اندر قاف۔ تو اس آیت کے اندر 3 لیٹرز ہیں جو موٹے بیان ہوں گے، قاف، عین۔ قاف 2 بار آیا، عین 1 بار آیا، اور اس کے علاوہ آپ ایک اور لیٹر دیکھ سکتے ہیں کہ جو عربی زبان کے اندر اردو سے فرق کرتا ہے، وہ یہ ہے ذال۔ اب دیکھیے تلفظ کیسے ہوگا، قل، قل، قاف 2 نقطے والا ہے، اگر ڈنڈے والے قاف سے ملا دوں تو ہو جائے گا کل۔ مطلب دیکھیے کتنا چینج ہوگا۔ قل جو کہ ابھی یہاں پر اس آیت کے اندر قل، اس کا مطلب ہے سے، یعنی کہو،
سے جو ہے وہ میں نے انگلش والا کہا SAY، یعنی پروردگار کہہ رہا ہے کہ کہو قل. اگر میں اس کو غلطی سے ڈنڈے والے کاف سے کر دوں تو آپ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ قل کا مطلب ہو جائے گا کھاؤ، جیسا کہ آیت میں ہے نا کلو وشربو ولا تسرفو، ولا تسرفو کہ کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو. تو یہ وہ کاف سے ہو جائے گا. اس کا مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا چینج ہو جاتا ہے. تو پروردگار یہاں پر کہہ رہا ہے کہ قل یعنی کہو، مگر آپ غلطی سے اگر قل کہہ دیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ کھاؤ. تو مطلب دیکھیے صرف ایک حرکت یا ایک پروناؤنسیشن چینج ہونے سے کتنا چینج ہو جاتا ہے. تو قل اعوذ ذال کا تلفظ ہم نے کیا بتایا، ذال اور سات 3 نقطے والا، اس کا تلفظ اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں زبان آئے گی. ذا قل اعوذ ذو، قل اعوذ، عین بھی موٹا ہوگا. اگر میں اس کو الف سے ملا دوں، عین کی یہاں سے آواز تھی، اگر آپ کو یاد ہو یہ تھروٹ لیٹرز عین آ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تھروٹ لیٹرز. ہم نے کیا کہا تھا کہ اس کے درمیان میں بھی 3 تھے، یعنی ایک اوپر والا، سینٹر والا اور نیچے والا. اس کے لیے اگر آپ کے لیے ابھی تک مشکل ہے تو آپ لیول 1 کے آخری دروس سے رجوع کر سکتے ہیں. اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر ہم نے ان لیٹرز کی پرونانسیشن کو بیان کیا تھا. تو یہ ہو جائے گا قل اعوذ ذو برب الفلق. اگر ہم کہوں بے رب الفلق تو یہ اردو والا تلفظ ہو جائے گا. عربی میں ہم نے کیا کہا، کسرہ یعنی زیر کا تلفظ ای ہے، بی رب الفلق قاف. اگر اس کو دوسرے کاف سے کر دوں تو غلط ہو جائے گا. اب اگلی آیت دیکھیے، تو یہ قاف کی ہم نے جو پریکٹس کی تھی من شر ما خلق، یہ ہو جائے گا من شر ما خلق قاف. اگر میں دوسرے کاف ڈنڈے والے سے ملا دوں تو غلط ہو جائے گا. اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں. یہ دیکھیے ومن شر غاسق، دیکھیے یہ قاف، اذا ذال اور یہ قاف. اب دیکھیے وا بھی یہاں پر 2 بار آئی. عربی کے اندر وا ہم نے کہا تھا کہ اردو کی طرح بالکل نہیں ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں وا، یہ وا نہیں ہے بلکہ عربی میں گولائی سے بیان کیا جائے وا. اب آیت دیکھیے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اذا ذال دوبارہ یہاں سے اور غاسقین قاف ادھر سے، اذا وقب قاف دوبارہ جو ہے وہ بھی اسی جگہ سے. اب اگلی آیت دیکھیے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. دیکھیے یہاں پر یہ 3 نقطے والا اور قاف اور عین دوبارہ یہاں پر آ گیا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ بالکل ذال کی طرح، ثاتی فی العقد، عین اور قاف کا تلفظ. اور اسی طرح آخری آیت میں دیکھیں وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، یہ ہا ایک بار آیا، یہ دوسری بار ہا جس کو اردو میں ہے کہتے ہیں، عربی میں اس کا نام ہا ہے. اور یہ ذال بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ذال کا بھی بالکل تلفظ اوپر اور نیچے والے دانتوں کے درمیان میں آیا. تو یہ پوری آپ کے سامنے آیات تھی. مگر ایک اور چیز آپ نے ہم نے جو ابھی تک سیکھی تھی حروف شمسی اور حروف قمری، آپ دیکھیں کہ ان آیات میں کس جگہ حروف قمری کیا تھے اور شمسی کیا تھے. حروف شمسی کے اندر جو الف لام تھا، الشمس، وہ لام جو ہے پروناؤنس نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے. جب پیچھے سے مل جائے گا تو وہ الف لام دونوں ہی پروناؤنس نہیں ہوں گے. اور حروف قمری کے اندر کیا تھا، القمر، اگر پیچھے سے ملا دیا جائے تو والقمر یعنی لام پروناؤنس ہوگا اس کے اندر، شمسی کے اندر نہیں. یہاں پر دیکھیں قل اعوذ برب بالفلق، میں بفلق نہیں کہہ رہا، بالفلق لام کو ادا کر رہا ہوں. تو یہ کون سے حروف قمری میں سے ہیں. من شر ما خلق. اب دیکھیے آپ چوتھی آیت کے اوپر آتے ہیں ومن شر النفاثات فی العقد، فی العقد. دیکھیے الف لام جو آیا اس کے اندر، الف تو پروناؤنس نہیں ہو رہا کیونکہ اس کے اوپر ایک صاد ہے اور یہ سائلنٹ لیٹرز میں سے ہے، تو یہ ہو جائے گا فی العقد، لام سے ملا دیا جائے گا. تو یہ ہمارے پاس سورہ فلق تھی کہ جس کی ہم نے ابھی پریکٹس کی. ابھی آپ سورہ ناس سنیں گے، اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور اسی طرح بعض چیزوں کی نشاندہی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس
من الجنة والناس. ابھی ہم نے قرآن کی سب سے آخری صورت جو کہ سورہ ناس ہے اس کی تلاوت سنی. اب آپ اس پیج پہ دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلی آیت ہے قل اعوذ برب الناس. اب دیکھیے یہاں پر دوبارہ یہ قل جیسا کہ ہم نے کہا قاف سے ادا ہو. قاف دو نقطے والا، اگر قاف ڈنڈے والے سے ہوگا تو اس کا مطلب چینج ہو جائے گا، اس کا مطلب ہو جائے گا کھاؤ، مگر یہاں پر اس قل کا مطلب ہے کہو. اعوذ عین کا تلفظ پھر دال کا تلفظ پہلے بیان کیا. برب الناس. اب یہ دیکھیے یہاں پر الف لام آیا ہے مگر یہ بے جو ہے یہ جا کے نون سے مل جائے گا تو ہو جائے گا برب الناس. اگر میں کہوں برب الناس تو غلط ہو جائے، برب الناس. دوسری چیز کہ جب الف لام آ جائے تو حروف شمسی کس طرح پتہ چلیں گے؟ جی ہاں، اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ حروف شمسی میں ایک ہم نے کنڈیشن یہ بتائی تھی کہ اگلا والا جو لیٹر ہے الف لام کے بعد یہ نون جو ہے ان لیٹرز میں سے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو سارے لیٹرز یاد ہوں، نہیں یاد مشکل نہیں، آپ پریکٹس کریں گے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. تو یہ نون ان لیٹرز میں سے ہے، تو حروف شمسی والے جب لیٹرز الف لام کے بعد آ جائیں گے تو اس کے اوپر ایک شدہ آ جائے گا. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ ایک شدہ دیا گیا ہے، تو یعنی یہ بے جو ہے یہ اس نون سے مل رہا ہے. آپ اگلی آیت دیکھیں ملک الناس. یہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے، الف لام پروناؤنس نہیں ہو رہا، یہ کاف جو ہے وہ نون سے مل جائے گا. پھر اگلی بھی الہ الناس. آپ دیکھیے یہ ہے جو ہے نون سے مل گیا. من شر الوسواس الخناس. اب دیکھیے یہ من شر جو ہے من شر، اب میں اس کے اندر لام کو پروناؤنس کر رہا ہوں تو یہ حروف قمری میں سے یہ لام سے مل جائے گا. من شر الوسواس الخناس. اب یہ سین جو ہے وہ اس لام سے، یہ جو لام ہے اس سے مل جائے گی. یعنی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ اگلی لائن کے اندر ہے تو یہ لام سے مل جائے گی. پھر آگے الذی یوسوس فی صدور الناس. دوبارہ آپ یہ دیکھیے الف لام جو ہیں یہاں پر پروناؤنس نہیں ہو رہے اور یہ نون کے اوپر شدہ آ گیا. پھر آخری من الجنت والناس. دیکھیے لام نون جو ہے وہ لام سے جا کے مل گیا، یہ قمری میں سے ہیں. من الجنت والناس. اب یہ نون سے مل گیا، یہ شمسی میں سے ہو گیا، حروف شمسی میں سے. اب اس سے انشاءاللہ آپ اس کی پریکٹس کیجئے گا. سورہ ناس اور سورہ فلق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ ناس کے اندر ابھی کتنی آیتیں، ہمارے پاس 6 آیات ہیں. ہر آیت کے آخر میں آپ کو یہ حروف شمسی یا حروف قمری ملیں گے. تو آپ انشاءاللہ اس آج کے لیسن کے بعد دوبارہ اس کی پریکٹس کیجئے. آپ خود قرآن کھولیے، قرآن کی تلاوت کریں. تلاوت کرنے کا اپنا ثواب ہے، اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ کہاں کہاں پر جو ہے وہ لیٹر جو ہے اگلے والے لیٹر سے کنیکٹ ہو رہا ہے، کہاں پر لام پڑھا جا رہا ہے اور کہاں پر لام نہیں پڑھا جا رہا. جہاں پر لام پڑھا جا رہا ہے تو وہ حروف قمری میں سے ہو جائے گا. جہاں پر لام نہیں پڑھا جا رہا، اگلا لیٹر پڑھا جا رہا ہے، اگلے لیٹر پہ شدہ ہے یعنی وہی تشدید. اگر شدہ ہے پچھلا والا لیٹر شدے سے جا کے اگلے والا لیٹر سے مل رہا ہے تو وہ حروف شمسی میں سے ہو جائے گا. ہم آج کے اس لیسن کے اختتام پر پہنچاتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ.